یا علی یا علی یا علی یا علی 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 ہے علی نام تیرا اور تیرا رتبہ بھی علی، ہر بلندی بھی علی، کعبہ و سدرہ بھی علی، میرا سردار علی ہے، میرا مختار علی، مشکلوں میں ہے میرا تو مددگار علی، میرے آقا تم ہو، میرے مولا تم ہو، کر دو ہم پر بھی کرم، میرے سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی۔ حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم تاریخی آستانہ یعنی بڑا امام باڑہ پر موجود ہیں، جو کہ لکھنؤ کی شان ہے، لکھنؤ کا آئیکن ہے، اور یہاں پر آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام اینول سیشن کیا جا رہا ہے، جس میں پورے ہندوستان میں شیعوں کے مسائل پر گفتگو کی جائے گی، شیعوں کے حقوق پر گفتگو کی جائے گی، اور الحمدللہ اس اینول سیشن آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کہ 2025 میں پورے ہندوستان سے تمام شیعہ علماء کرام، تمام سوشل ایکٹیوسٹ اور ذمہ داران حضرات تمام پورے ہندوستان کے صوبے سے، شہروں سے یہاں پر آ کر اکٹھا ہو چکے ہیں، اور یہ سیشن سٹارٹ بھی ہونے والا ہے، اور دیکھیں گے یہاں پر کس طرح سے شیعوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ کیا اس سے ہمارے فوائد ہونے والے ہیں، اور کیا ذمہ داری کے ساتھ ان باتوں کو کیا جا رہا ہے۔ یا علی 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 میرے سرکار علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، حکم ہم پہ بھی سردار علی۔ 2022 میں ہم نے صوبائی کمیٹیاں بنائی تھیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا ہم نے اس سال یہ فیصلہ کیا کہ اب ضلع وائز کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ ضلع وائز کمیٹیاں بنانے کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ مومنین ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، دوسرا یہ کہ ہماری طاقت کو دیکھ کر حکومت ہماری بات کو سننے پر مجبور ہوگی۔ میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی۔ یہ جو آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کا جو اجلاس چل رہا ہے، اس سے کیا لگتا ہے کہ شیعوں کو کچھ فوائد ہونے والے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی چونکہ بنیاد نیک نیتی پر مبنی ہے، قوم کی ترقی ہی کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی، اور قوم ہی کی ارتقاء کے لیے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ قوم بھی اگر ان سے وابستہ ہو اور تعاون کرے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے مشاکلات اور پرابلم سولو ہو سکتے ہیں۔ وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خوانوں میں قرآن بھی ہے، اے کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا۔ یہ آپ کا بورڈ ہے، یہ آپ کی آواز ہے۔ اکثر مخالفین کہتے ہیں کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کیا کر رہا ہے، تو ان سے میرا کہنا ہے کہ بورڈ اگر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم ملت شیعہ کے حقوق کے لیے آواز تو اٹھا رہا ہے، سوئے ہوا کو جگاتا رہتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ایک دن یہ بھاری پتھر ضرور ٹوٹے گا اور ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، حکم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی۔
ایجوکیشن کی بات ہونی چاہیے، قوم کے فلاح و بہبود کی بات ہونی چاہیے، نوجوانوں کے لیے کیا ضروری ہے آج کے دور میں وہ اس پہ بات ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں پہ بات ہونی چاہیے، مذہبی باتیں بھی ہونی چاہیے، ہر وہ پازیٹیو بات ہونی چاہیے جس سے قوم کو فلاح و بہبود ملے۔ لفتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، حلتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی، پرکفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی، حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے، اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے۔ میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی۔ تمام شیعہ اتنی بات سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہر طرح کے فتنے فساد سے دور ہو کر پورے ملت جعفریہ کو زمانے میں روشناس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، کل ایمان علی، کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی، فتح کا عنوان علی، زغم و ذی حشم و سرور و ذی شان علی، میرا ایمان علی، شان علی، جان علی، خنجر و حد میرا ہو، خنجر و حد میرا ہو، حق کا بلی رہتا ہے، میری شہرگ کے علاقے میں علی رہتا ہے۔ ابھی مجھ سے میرے محسن نے سوال کیا ہے کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کا پروگرام ہے اور آپ سنی عالم دین ہیں، آپ کا آنا کس مقصد سے ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ مجھے میرا تعلق بہار سے ہے، دربھنگہ سے، اور میں لکھنؤ میں تقریباً 41 سال سے رہ رہا ہوں، اور 35 سال سے میں نے شیعہ سنی اتحاد قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ ہمارا یہ مسلم اتحاد، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی فرقے ہیں، رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن رہنے کے لیے ہمیں سنجیدگی اور اتحاد چاہیے۔ اسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ان حضرات کو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور میری یہی درخواست ہے کہ ہر آدمی جو جس مسلک سے وابستہ ہے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے اپنے ایمانی اسلامی اتحاد کو قائم رکھے، تاکہ ہمیں زندگی کے مسائل کے اندر آسانی ہو، اور ہماری اتحاد و اتفاق کی بنا پر حکومت وقت بھی ہماری اہمیت کو سمجھے، اور ہمارے دینی مسائل کے اندر کسی طرح کی کوئی نازیبا مداخلت نہ کرے۔ شیشہ جام علی، روح کے درپن میں علی، میری دھرتی پر برستے ہوئے ساون میں علی، حجرہ عقل میں احساس کے آنگن میں علی، دل کی دھڑکن میں علی، تن میں علی، من میں علی، میر حمزہ کی قسم کل کلی نکلے گی، کبھی چیرو گے تو تصویر علی نکلے گی۔ میں ایک بات ضرور علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، صرف منبر کے غازی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی میدان میں بھی آ کر کے لڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے حقوق ہمیں نہیں مل پاتے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سچر کمیٹی نے ہم کو حق کیا دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اقلیتی امور نے ہمیں حق کیا دیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے مولانا آزاد سے کتنی فیس ملنی چاہیے۔ آج شیعہ پرسنل لا بورڈ اس بات کا بھی عہد کرے گا کہ جہاں فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہم منبر سنبھالیں گے، وہاں قوم کو بیدار بھی کریں گے کہ جو سرکار نے حق دیا ہے ہم اسے اپنا حق لینا چاہیں گے۔ عمار رضوی صاحب موجود ہیں، عیسیٰ رضا صاحب سیاسی شعور رکھنے والے موجود ہیں، یاسوف بھائی موجود ہیں، اعجاز اطہر صاحب موجود ہیں، اور خطیب اکبر کا پورا خاندان مبارکباد کے لائق ہے۔ اما جیتا تو سب ہے، اپنے لیے جینا بہادری نہیں ہے، قوم کے لیے جی کے دکھاؤ، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ صرف زمین اور جائیداد کا تحفظ بڑا کمال نہیں ہے، قوم کو بچا کے لے جانا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اگر یہ نہ رہا تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास 2025 जारी और सारी। इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब हमारे हमरा। ये जो सेशन हो रहा है, जो इजलास हो रहा है, इससे कौम को क्या फ़वायद होने वाले हैं हमारे? देखिए, इजलास से इंशाअल्लाह कौम को बड़े फ़ायदे होंगे। हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है। एक जलसे के ज़रिए हमारी परेशानियां, मुश्किलात और जो हमारी हक तलफी की जाती है, या जो हमारी बुज़ुर्गों ने औकाफ बनाए, हुसैनाबाद ट्रस्ट बनाया, जिससे हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ इसके ज़रिए उन तक पहुँचे। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली, या अली अली अली, मेरे सरकार अली। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास जारी और यहाँ पर कमर रिजवी साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड पे मुसलसल खिदमतें भी अंजाम दे रहे हैं। जो आज ये इजलास हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो एनुअल सेशन हो रहा है, इससे क्या मैसेज जाने वाला है कमर साहब? इससे ये मैसेज जाने वाला है इंशाअल्लाह कि आने वाला दिन में फ़िरक़त जाफ़रिया जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है और उसमें जो हमारी मांग को उठा रही है, ये काउंसिल, ये बोर्ड उठा रहा है कि युवाओं को रोज़गार, तालीम, हर सूबे में जिस तरीके से हम पिछड़े हैं, हर तरीके से हम आगे आए, इसके लिए बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और पूरे देश की नुमाइंदगी यहाँ से हो रही है। अली अली अली, मेरे सरकार अली, वो कदम जिनसे है मजबूत सुतूने काबा, वो कदम आए रजब में जो दुरूने काबा, वो कदम जिनके पसीने से है खूने काबा, वो कदम जिनका तसद्दुक़ है सुकूने काबा, उलझने खत्म हुई, उलझने खत्म हुई, रुख पर निखारा ही गया, मर्दुज़ाए तो काबे को करारा ही गया। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, हो करम हम पे भी सरदार अली, मेरे सरकार अली। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम हालात के उस मोड़ पर इस वक्त खड़े हुए हैं कि अगर हमने संजीदगी से अपने मसाइल की तरफ गौर न किया और आप इसी अख्तिलाफात का शिकार रहे, तो ये समझ लीजिए कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, बस इतना कहूंगा कि आने वाला कल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि मसला सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है, जिंदगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी, मसला अपने तशख़्ख़ुस के वजूद के साथ रहने का है। या अली अली अली, मेरे सरकार अली, या अली अली अली, मेरे सरकार अली। आए जिस दम कदमे पाके इमामे तो सरा, मौसमों से भी न उतरेगा जो वो रंग चढ़ा, मुस्कुराने लगी रोती हुई अर्ज़े मक्का, बैत मामूर ने ये खाने काबा से कहा, इश्क़ पोशीदाए दीराना को मंजर कर दे, अपना दिल को हैदर के निछावर कर दे। मैं उन फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। 2005 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। मौलाना अतहर साहब मरहूम, जो कि हमारे साथ बहुत दिन तक के हम लोग साथ रहे, बहुत दिन क्या आखिरी वक्त तक के साथ रहे, उनके दिल में बहुत तड़प थी कि कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि जो कौम की खिदमत करे, और उन्होंने उसी जज्बे के तहत इस पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद डाली थी। आज ज़रूरत इस बात की है, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, मैंने बताया कि ये वक्त तकरीर का नहीं है। अभी यकीन मोहकम की बात कही थी, तो इकबाल ने जो कहा था कि यकीन मोहकम मोहब्बत अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। तो हमें जद्दोजहद, संघर्ष की बात करना चाहिए। हज़रात, आपने देखा कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास जो कि अब इख्तिताम पजीर है, और इसमें शियों के उन
मसलों को उठाया गया जो हमारे कौम की आज की अहम ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बेरोज़गारी हमारे कौम में फैली हुई हो। इस पर पूरी तरीके से बात की गई और उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड जिस तरह से जिसने वादे और दावे किए गए हैं और उन कोशिशों में कितना कामयाब होता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी कोशिश रही, एक बहुत अच्छी सोच के साथ ये प्रोग्राम गिराफ एजेंसी की टीम ने आपके सामने नश्र किया। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।